الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جو 24واں سپارہ ہے اور 24ویں سپارے میں سورہ زمر جو ہے وہ کل ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں صرف ایک مضمون جو ہے وہ رہ گیا تھا، ہم نے کل اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پھر سورہ مومن انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے آج۔ تو سورہ جو زمر ہے اس میں آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدر ان لوگوں نے نہیں کی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر نہیں کی، تو در حقیقت انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اور پھر یہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان سب کچھ اس کی قدرت میں، اس کے قبضہ میں ہے، اور وہ قیامت والے دن زمین کو سمیٹ دے گا، اکٹھا کر دے گا، اور اس کی قدرت سے سارے آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، رول کر دیے جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں آسمانوں کو لپیٹ کر ان کو اکٹھا کر کے اپنے دست مبارک میں پکڑ لے گا اور فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، کہ میں ہوں مالک۔ کدھر ہے آج جو بادشاہی کی اور حکومت کے دعوے دار تھے، اور اس کے بعد زمینوں کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک میں پکڑ لے گا، دست قدرت میں پکڑ لے گا، اور پھر فرمائے گا کہ کہاں ہے آج وہ بادشاہ اور حکومتوں کے دعوے دار۔ تو یہ اللہ رب العزت یہاں پہ اپنی طاقت، اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ تو اس میں اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے گا وہ حکم فرمائے گا اور سور پھونکا جائے گا، اور جو لوگ مر چکے ہوں گے وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ پورا قیامت کا جو منظر ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آیت نمبر 70 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر کسی کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ اس کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے، اس چیز کی خبر ہے کہ جو تم لوگ کرتے تھے، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا، اور کفار جو ہیں ان کو جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف جماعتوں کی شکل میں گروہ گروہ بنا کر جو ہے وہ دھکیلا جائے گا۔ They will be pushed towards hell fire in form of groups
حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اور پھر جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے اوپر جو اللہ کی حکم سے جو داروغہ، جو فرشتے جن کی ڈیوٹی جہنم کے اوپر ہے، وہاں پہ وہ آواز دیں گے، الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تو کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آنے والے نہیں آئے تھے؟ تو اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، وہ کہیں گے قالو بلا، کیوں نہیں آئے تھے، بلکہ یہ جو عذاب ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سختی ہے، اس کا جو ہے وہ پہلے سے ان کو بتایا گیا ہوگا۔ تو وہ جہنم کے داروغہ ان کو بولیں گے کہ آپ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو کتنا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 73 میں ایک انسانوں کا دوسرا گروپ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور ان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، رضا کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور وہ لوگ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے سے ڈرے اور تقوی اختیار کیا، وہ لوگ جنت کی طرف گروہ کے گروہ بن کر جائیں گے، اور یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس جنت کے جو دروازوں کے گارڈز ہیں، جو داروغہ ہیں، جو فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے، وہ کہیں گے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر سلام ہے، اب آ جاؤ تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء، یعنی کہ وہ پھر اس وقت کہیں گے، یہ جنتی لوگ جو ہیں یہ کہیں گے کہ ساری خوبیاں اور ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اس نے ہمیں اس زمین کا وارث کیا، اور ہم اس جنت میں رہیں جہاں پر بھی ہم چاہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو یہ کتنا ہی زبردست ثواب ہے، یہ کتنا ہی بڑا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 75 میں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے اس دن جب یہ ساری جنت کا جو ہے وہ منظر بیان کیا، سارا قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے یہاں پہ، تو فرمایا کہ تم دیکھو گے اس دن فرشتوں کو، یعنی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کو عام لوگ دیکھیں گے، اور یہ فرشتے کیا کر رہے ہوں گے، یہ عرش جو ہے اللہ رب العزت کا جو عرش ہے اس کے ارد گرد گھیرا بنا کے کھڑے ہوں گے، اور اس کے اوپر ارد گرد ایک سرکل بنا کے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پہ وہ اونچی آواز میں تسبیح کر رہے ہوں گے، اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور اس دن لوگوں میں اللہ تعالیٰ سچا فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کہ ساری خوبیاں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں جو کہ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن فرشتے جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اس کے بعد یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم کا اس طرح سے طواف کریں گے جیسے حاجی جو ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اس کی تسبیح بیان کریں گے۔ تو آگے سورہ المؤمن ہے جس کی ہم نے شروع میں آیتیں تلاوت کی۔ سورہ مومن جو ہے یہ مکی ہے اور اس کی 85 ورسز ہیں، 9 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اتاری ہے ہم نے اللہ کی طرف سے، یہ کتاب آئی ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ یہ کتاب جو اتری ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جو کہ بڑا عزت والا اور علم والا ہے۔ غافر الذنب، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی کہ جو بندہ اپنے رب کے پاس اپنے گناہوں کے ساتھ کی وجہ سے شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو وہ کیا فرماتا ہے کہ یہ میری شان ہے، غافر الذنب، کہ میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، وقابل التوب، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، شدید العقاب،
اور اس کے علاوہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے، ذی الطول اور بڑے انعام والا ہے وہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک ہی آیت کے اندر فرما دیا کہ میں گناہوں کو بھی بخش دیتا ہوں، اور جو کوئی سچی توبہ کرے اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہوں، اور اگر تمہیں توبہ بھی نصیب نہ ہو اور تم اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگو گے تو پھر ڈرو مجھ سے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی شدید ہے، اور بڑے انعام والا ہوں میں اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہوں، اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یہ اس کی شان بیان ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت مومنوں کو خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، ان کی آیتوں کو جھٹلایا، تو ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی توبہ کر لو، آخرت میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 7 کے اندر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ جو فرشتے جو اللہ کے عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں، عرش کہتے ہیں تھرون کو، تخت کو، جو جیسے ہم بادشاہ جو ہیں وہ تخت پہ بیٹھتے ہیں یا مسند پر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی شان کے مطابق جو اس کا تھرون ہے اس کو عرش کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق اس کو عرش کہتے ہیں۔ تو اللہ کا جو عرش ہے اس کے ارد گرد فرشتے ہیں جو ہر وقت جو ہے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ان فرشتوں کو کروبین کہتے ہیں۔ ان کی کتنی تعداد ہے یہ صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں یا اس کے رسول جانتے ہیں، اور یہ فرشتے جو ہیں ان کی کیا ڈیوٹی ہے، ہر وقت یہ اللہ کے اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، کہ اللہ اپنے رب کی تعریف اور اس کی پاکی بولتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ دیکھیے کتنی ہی پیاری بات ہے کہ اپنے پیارے حبیب کے جو امتی ہیں، جو اپنے اللہ تعالیٰ کے نبی پیارے محبوب کے جو امتی ہیں، جو ایمان والے ہیں، یہ فرشتے جو اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں اور جو ہر وقت اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ ان مومنوں کے لیے ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی تو ان ایمان والوں کو، ان مومنین کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، کہ اے ہمارے رب تیری جو رحمت ہے اور تیرا علم جو ہے وہ ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور فرمایا اس وقت یہ عرض کرتے ہیں کہ فاغفر للذین تابوا، تو اے ہمارے رب تو ان کو بخش دے جو تیرے رستے میں توبہ کرتے ہوئے آ جاتے ہیں اور تیرے رستے پر چلتے ہیں، واقعہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں ہم، اگر ہم صرف اسی نعمت کا شکر ادا کریں تو ہمیں اور کسی اور نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اپنا ایمان اور اپنا یقین اور سچا عقیدہ عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے پیدا کیا کہ جن کے لیے یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جو اس کے عرش کے ارد گرد تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے ہر وقت دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو بخش دے۔ اگر یہ ایمان والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے، توبہ کرنے والے ہوں گے اور استغفار کرنے والے ہوں گے، تو وہ ان فرشتوں کی دعاؤں کا حصہ بنیں گے، ان کو ان فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے چند چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ شفاعت، جن آیتوں میں کہا گیا کہ شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا کوئی نہیں ملے گا ان لوگوں کو، تو وہ آیتیں کفار کے لیے بیان کی گئیں کہ کافروں کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے فرشتے بھی شفاعت کر رہے ہیں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ کی شفاعت برحق ہے۔ اس کا ثبوت یہ آیت ہے کہ وہ شفاعت جو ہے وہ فرشتے
مومنوں کے لیے آج بھی دعا کر رہے ہیں اور دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، ان کی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور یہ مومن بڑی عزت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں جو اللہ کے سامنے حاضر ہیں جو فرشتے، وہ اپنے ملائکہ جو ہیں وہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ان ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور ان ایمان والوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی یہ جو رحمتیں ہیں اور یہ برکتیں ہیں، ان کو سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے تقوی کی حفاظت کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے پیاروں کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ہم اللہ کے پیارے حبیب کی دعاؤں کا جو حصہ ہے ہمیں وہ خیرات بھی ہمیں ملے، اللہ کے جو پیارے اولیاء اللہ ہیں ان کی دعاؤں کی خیرات بھی ہمیں ملے، اور ان فرشتوں کی دعاؤں کی خیرات بھی ہمیں ملے، اور ان سارے مومنین کی دعاؤں کی خیرات بھی ہمیں ملے جو اپنی روزانہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو پیارے حبیب کے امتی ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے لیے اب ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی، فرشتوں نے بھی دعا فرمائی، اولیاء کرام بھی دعا کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہر نمازی مسلمان ہر نماز میں دعا کر رہا ہے۔ تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو یہ نصیب میں کر دے، جن کو یہ حصہ مل جائے۔ یہاں پہ کفار کا اس چیز میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 19 میں، بلکہ اس سے پہلے آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ جس دن ہر چیز کو ظاہر کر دیا جائے گا، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے کہ اپنے بندوں کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی کام ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، تو اس دن کوئی چھپنے والی نہیں ہے چیز، اللہ تعالیٰ پر کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس دن کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، کہ آج کس کے لیے ہے بادشاہی؟ اللہ رب العزت جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ مر جائیں گے، کوئی ذی روح زندہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جو فرشتہ سور پھونکنے والا ہے اس کی بھی روح قبض کر دی جائے گی۔ تو پھر اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا کہ کس کے لیے بادشاہی ہے آج، اور پھر فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ ایک اللہ ساری ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ غالب ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ آج ہر چیز، ہر انسان، ہر جان اپنے اعمال کا بدلہ پائے گی، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 19 میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اتنا اللہ تعالیٰ اتنا سریع الحساب ہے، اتنا حساب کرنے والا ہے اور اتنا علم والا ہے کہ ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اپنی نظر سے جو خیانت کرتے ہو، جو نظر چھپا کر تم غیر عورتوں کو دیکھتے ہو یا کوئی ایسی حرام چیزوں کو دیکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ سچے فیصلے کرنے والا ہے، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اسی سورہ میں بیان ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو پہلا حصہ ہم 2-3 دفعہ اس واقعہ کو بیان کر چکے ہوئے ہیں، تو اسے آگے چلتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک فرعون کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ ایمان لے آیا تھا۔ یہ آیت نمبر 28 کی بات ہو رہی ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا، یہ تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں قیامت پر یقین نہیں رکھتے، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس وقت ایک مومن جو انسان تھا جو اس وقت فرعونیوں میں سے تھا، من آل فرعون،
فرعون کی جو امت تھی، فرعون کے جو لوگ تھے ان میں سے تھا۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ شخص وہ کھڑا ہوا، پہلے تو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، لیکن اس نے جو ہے جابر سلطان کے سامنے، فرعون کے سامنے بہادری کے ساتھ یہ بات کی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تم ایک آدمی کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے اس لیے تلے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے، معجزے لے کر آیا ہے۔ تو اگر وہ جھوٹ کہتا تو اس کا جو ہے وہ سارا وبال اسی پر ہوتا، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا وہ عذاب جس کا وہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالی جو ہے حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، کہ آج تمہاری بادشاہی اس دنیا میں ہے، اے فرعون اور اس کی قوم، آج تمہاری بادشاہی اس علاقے میں ہے، اس زمین میں تم غلبہ رکھتے ہو، تو اس دن کیا کرو گے جب اللہ کا عذاب آئے گا؟ فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو اس دن تمہیں کون بچائے گا اللہ تعالیٰ سے جب وہ قیامت والا دن آ جائے گا؟ تو فرعون کہنے لگا، قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہ سمجھاتا ہوں جو میری سمجھ میں ہے، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کا رستہ ہے۔ تو وہ ایمان والا بولا، یہ آیت نمبر 30 ہے، وقال الذین آمنوا یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم میں تمہیں اس بات کی جو ہے اس بات سے مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے کہ تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائیں جس طرح سے پہلے قوم نوح پر آیا اور قوم عاد پر آیا اور جو ہے وہ قوم سمود پر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا، یعنی کہ یہ جو تھا، یہ شخص جن کی بات ہو رہی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے لگا اور کہنے لگا کہ تم صرف اس لیے اس کی جان کے در پے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 33 میں جو یوم تولون مدبرین، کہ جس دن تم جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر تم ڈر کے بھاگو گے، تم منہ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دکھانے والا نہیں ہے، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیے کہ یہ جہاں پہ قرآن پاک میں اور بھی جگہوں پہ آیا ہے جس کو اللہ جو ہے گمراہ کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو اپنے برے اعمال میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ وہ اپنے برے اعمال کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ان کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ کہ جیسے اگر کوئی کسی جانور کی گردن پہ چھری چلا دے تو وہ جانور جو ہے اس کو موت آ جائے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی جانور کی کوئی گردن اتار دی جائے اور وہ پھر بھی زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کے رستے پر چلے گا، قتل کے رستے پر چلے گا، اللہ کے رستے کے خلاف چلے گا، اللہ اس کے رسولوں کے خلاف چلے گا، تو اس نے اپنے لیے گمراہی کا رستہ جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے، تو ایسے بندے کو ہدایت ملنے والی نہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اس میں آیت نمبر جو ہے یہ 44، فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو جلد وہ وقت آنے والا ہے۔ یہاں پہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی قوم کو یہ جو ہے پیغامات دیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور پھر ان کو بولا کہ اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے، اللہ کے رستے کی طرف نہیں آؤ گے، تم اس تبلیغ کو نہیں سنو گے، تو پھر یاد کرو کہ وہ وقت آنے والا ہے جب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یاد کرو وہ وقت آنے والا ہے جب یہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو تم اس وقت یاد کرو گے کہ میں نے تمہیں یہ کہا، وہ جلد وقت آنے والا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے کام جو ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یعنی کہ نزول عذاب کے وقت تم میری باتوں کو یاد کرو، جب عذاب آ جائے گا تمہیں اس وقت میری باتیں یاد آئیں گی، مگر اس وقت پچھتانا جو ہے وہ تمہیں کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اور اس کے بعد اس کے علاوہ انہوں نے دوسری بات جو اس میں یہاں پہ اس آیت مبارکہ فرمائی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ اگر آپ کسی چیز کو، کسی معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کی اس میں برکت ہوتی ہے، اس چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ
جو ہے وہ یہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور ایک جو ہے وہ مومن جس کی بات پہلے چل رہی تھی کہ اس نے فرعون کو تبلیغ کی تھی، تو ان کا جو اس مومن کا نام جو ہے وہ شمعان یا حربیل تھا، اور وہ فرعون کے شہر میں سے نکل کر اس کو جب پتا چلا کہ یہ مجھے مار ڈالے گا، تو وہ اس وقت وہاں سے نکل کر ایک پہاڑ میں چلے گئے، ایک غار میں چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے اپنی نماز کی نیت باندھ لی، نماز شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آس پاس کے جتنے جنگل کے جو جانور تھے وہ اس کی جو ڈیوٹی پر لگا دیے، اور وہ جانور جو تھے وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اور فرعون نے 1000 سپاہی جو ہے وہ بھیجے کہ اس کو پکڑ کر لائیں۔ جب وہ اس غار تک پہنچے تو ان سپاہیوں کو کسی کو جو ہے وہ جنگل کے جانوروں نے پھاڑ کھایا اور کسی کو مار دیا، تو یہ جو سپاہی ہے وہاں سے جان بچا کر بھاگے، تو ان میں سے جو باقی بچے تو فرعون نے ان سپاہیوں کو مار دیا تاکہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے، کیونکہ یہ تو کھلی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس شخص کو جو ہے اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے، یا اس کی جو ہے وہ جو ظلم سے اس کو نجات عطا فرمائی تھی۔ آیت نمبر 60 میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ وہی اس سے پچھلی آیتوں میں پھر قیامت کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی آیت میں فرماتے ہیں کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اے حبیب، تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے بندو تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ایروگنس ظاہر کرتے ہیں، تکبر شو کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم، آیت نمبر 61، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہا والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رات بنائی ہے، لیکن یہ کیوں بنائی ہے؟ اور وہ فرمایا اس لیے بنائی ہے کہ تم اس میں آرام کرو، اس میں تم آرام حاصل کرو، اور تمہارے لیے دن اس لیے بنایا ہے کہ تم اس میں، اس کھلے دن میں اپنے کام کار جو ہے انسان کرتا ہے تو وہ سارے معاملات جو ہے وہ کرے۔ تو اس سے جو ہے وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رات میں سونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا رات میں آرام کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی یاد بھی کرے، یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی سو جاتا ہے اور صبح تہجد کے وقت اور فجر کے وقت اٹھ کے اپنی نماز ادا کرتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو بلا وجہ جاگتے رہنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس میں ہاں کوئی بندہ اگر علم حاصل کر رہا ہے، کوئی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے تو اس کے لیے جائز ہے، نہیں تو بغیر وجہ کے کھیل تماشوں کے اندر اپنی رات جو ہے اس کو ضائع کرنا اور جاگتے رہنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے زندگی کے نظام کو بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے والی جگہ بنایا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، اور تمہاری ہم نے اچھی صورتیں بنائی ہیں، یعنی کہ ہم نے تمہیں اچھی صورت، شکل و صورت والا بنایا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، یعنی کہ فرمایا کہ جن لوگوں نے میری کتابوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو ہدایت بھیجی اس کو جھٹلایا، تو یہ لوگ ان قریب دیکھ لیں گے کہ جب ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، شیکلز ڈال دیے جائیں گے ان کی گردنوں میں، اور ان کو زنجیروں کے ساتھ پکڑ کر کھینچا جائے گا، یہ لوگ گھسیٹے جائیں گے، اس حالت میں آئیں گے قیامت والے دن کہ یہ منہ کے بل گھسیٹا جائے گا ان کافروں کو، اور پھر وہ گھسیٹ کر جب لائے جائیں گے تو اس وقت کھولتا ہوا پانی، بوائلنگ جو واٹر ہے، اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس آگ کے اندر پھینک کر اس آگ کو تیز کیا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون، ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ، وہ تمہارے شریک، کہاں ہے وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے،
جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو یہ کافروں کے لیے سارا معاملہ ہے، اور ان کو جو ہے وہ جھڑکیاں ملیں گی، ان کو مارا پیٹا جائے گا، اور ان کو جو ہے وہ زنجیروں کے اندر باندھ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ لوگ آیت نمبر 83 میں کہ کچھ جو اللہ کے بندے تھے، جب ان کے پاس اللہ کے نبی کھلی نشانیاں آیتیں لے کر آئے، تبلیغ کی ان کو، تو انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی اس دعوت کو قبول فرمایا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جب ان کے پاس ان کے اللہ کے رسول کھلی دلیلیں، روشن دلیلیں لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، تو وہ اس پر خوش ہو گئے، اور ان کے پاس جو دنیا کا علم تھا انہی پر الٹ پڑا، اور وہ جو لوگ جو ہے وہ اس کی ہنسی مذاق کرتے تھے، تو انہوں نے جب ہمارا عذاب دیکھا تو بولے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو اس وقت جو ہے ان کا ایمان لانا جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ رولنگ ہے، یہ رول ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے یا کسی کی موت آ جاتی ہے، تو پھر اس وقت اس کی توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے پہلے زندگی میں آخری سانس لینے سے پہلے پہلے تمہارے پاس توبہ کا جو ہے وہ وقت موجود ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت موجود ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا پھر کسی کے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ آگے سورت حامیم السجدہ شروع ہوئی ہے، یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں 54 یعنی کہ 54 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، کہ حامیم، ہم نے یہ کتاب جو ہے رحمان، جو کہ رحمان اور بڑے رحم والا جو مالک ہے، اس نے یہ اس کو اتارا ہے، اور یہ کتاب جس کے اندر تفصیل والی آیتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ عربی میں اتارا گیا عقل والوں کے لیے، یہ خوشخبریاں دیتا ہے، ان لوگوں کو خوشخبریاں دیتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے تاکہ ان کو ڈرایا جائے۔ تو کچھ اکثر لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیا، تو وہ تو سنتے بھی نہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، تو ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، کور ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ کورڈ ہیں، تو یعنی کہ آپ جو کچھ بھی ہمیں کہتے ہیں اس کو ہم سننے والے نہیں ہیں۔ تو در حقیقت یہ ان کا اپنا ہی عذاب ان کے اپنے اوپر تھا، یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے اوپر جو ہے وہ گمراہی ڈال دی کہ وہ اپنی گمراہی میں ہی پھرتے رہے۔ اور پھر آیت نمبر 8 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت زمین و آسمان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اور ہم نے پورے 7 آسمان بنا دیے 2 دن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان 2 دن کے اندر پیدا فرما دیے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہم نے ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے۔ اور پھر جو دنیا والا آسمان تھا، جو سب سے نیچے والا آسمان ہے جو دنیا میں نظر آتا ہے، اس کو ہم نے ستاروں سے روشن اور مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے جو ہے اس کے اوپر جو ستارے وہ لگا دیے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ تو اسی طریقے سے جہاں اس کی سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت یہ اس سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 4 دنوں میں زمین جو ہے وہ پیدا کی تھی، اور یہ جو زمین کی جو تخلیق کا جو بیان ہو رہا ہے وہ آیت نمبر 10 کے اندر ہو رہا ہے، اور آسمان کی تخلیق کا جو بیان ہو رہا ہے وہ آیت نمبر 12 میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین جو ہے اس کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور اس میں ہم نے برکت رکھ دی، 4 دن میں اس کو پیدا کیا، اور اس میں لوگوں کی روزی مقرر کر دی، رزق مقرر کر دیے، اور پھر فرمایا کہ جیسے اس کی مرضی، اس کی خواہش ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنی شان کے مطابق وہ جو ہے اپنے آسمان کی طرف وہ تشریف فرما ہوا،
اس وقت آسمان ایک دھویں کی طرح تھا. اٹ واز جسٹ لائک اے اسموک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو ہے وہ بلایا. وَلِلْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، تو وہ دونوں حاضر ہوئے، یعنی آسمان اور زمین خوشی یا ناخوشی جیسے بھی ہوا ان کو حاضر ہونا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی میں اس کی تھوڑی سی آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ 2 دن میں زمین کو پیدا کیا گیا اور 2 دن میں اس زمین کے اوپر لوگوں کے کھانے پینے اور رزق کا انتظام کیا گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے رزق پیدا کر دیا تھا. اور یہ جو روح جو ہوتی ہے، انسان کی جو روح ہے، اس کو جسم کی پیدائش سے 4000 سال پہلے 4000 years before the bodies were created اللہ تعالیٰ نے اسپرٹس کو، روح کو پیدا کر دیا تھا. اور اس روح کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے رزق پیدا کر دیا. اور انسان ایسا ناشکرا ہے کہ یہ اس رزق کی تلاش میں رازق کو بھول جاتا. اور وہ مالک اتنا جو ہے وہ اس پہ کریم ہے کہ اس کو پیدا کرنے سے 8000 سال پہلے اس کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا تھا. تو یہاں پہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کو، اپنے معاملات کو، اپنی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں. اور پھر آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کے دشمن وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اللہ کے جو دشمن ہیں ان کو آگ کی طرف دھکیلا جائے گا. اور یہاں تک کہ ان کے جو پچھلے ملیں گے، جب وہ وہاں پہ پہنچیں گے، تو یہ آیت نمبر 20 ہے، یہ بڑی غور والی ہے، اس کو ذرا سنیے غور سے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ، جب وہ وہاں پہنچیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، تو ان کے جو کان ہیں وہ وٹنس بنیں گے، وہ گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ کانوں کو بولنے کی طاقت دے دے گا. ابھی ہم نے کل سورہ یاسین میں پڑھا تھا کہ ان کی زبانوں کو لاک کر دیا جائے گا، تو وہ بول نہیں سکیں گے. ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، ان کے کان گواہی دیں گے. تو یہاں پہ اس کو علیحدہ علیحدہ سے بیان کیا گیا، فرمایا شاہدہ علیہم سمعہم، ان کے کان گواہی دیں گے، وابصارہم، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم، اور ان کے جسم کی جو جلد ہے، جو سکن ہے، وہ بھی گواہی دے گی جو کچھ وہ کرتے رہے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور پھر وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنی سکن کو بولیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف وٹنس کیوں بن گئے. یعنی کہ یہ جسم کے اعضاء جن کے اوپر بندہ اس دنیا میں غرور اور تکبر اور فخر کرتا ہوا رکتا نہیں ہے. یہ ہاتھ کہتا ہے میرے ہاتھ کتنے مضبوط ہیں، میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، یا میرے کان بڑے تیز ہیں. یہ اس طرح سے انسان باتیں کرتا ہے، اکڑتا ہے، شیخی بگھارتا ہے. تو اس دن جو ہے یہی تمہارے خلاف وٹنس بنیں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ ان کے ساتھ تم جو گناہ کرتے رہے، ان گواہوں یہ جو تمہارے گواہ بن کے اللہ کے سامنے سارے تمہارے اعمال کو بیان کریں گے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اور وہ کہیں گے کہ وہ جو سکن، اپنی سکن کو وہ لوگ کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی. تو وہ اس وقت جو سکن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو بولنے کی طاقت دے گا. جو ایک چونٹی کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، تو وہ اس چیز کی طاقت بھی رکھتا ہے کہ سکن کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ناکوں اور کانوں کو، پاؤں کو، ہر چیز کو وہ قدرت دے دے کہ وہ بولے. تو اس وقت وہ سکن جو ہے، وہ جو اس کی جلد ہے، وہ کہے گی کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بلوایا ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اور وہی ہے وہ مالک جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف ہم سب نے مڑ کر جانا ہے. تو اب تم کہاں چھپ کر جاؤ گے کہ تم پر گواہی دیں گے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں. لیکن تم تو یہ سمجھ کر بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو نہیں جانتا، اور تم نے اپنے گمان میں پڑھ کر تم نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. اب رہ گئے تم ہارے ہوئے لوگوں میں. یعنی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں. تمہارے ہاتھ، پاؤں، زبان، تمہاری آنکھیں، تمہاری سکن، ہر چیز تمہارے خلاف گواہی دے گی. جو کچھ تم سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ وہ بھی سب کچھ کھولنے کا اور دیکھنے والا اور سننے والا اور سمجھنے والا ہے. اور پھر بڑا ہی سخت وقت ہوگا، برے لوگوں کو برے کام کا بدلہ ملے گا.
اور یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہوگا۔ یہ آیت نمبر 28 میں فرمایا اللہ کے دشمنوں کا جو بدلہ ہے وہ آگ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ایک طرف جو کفار کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ڈرو اس وقت سے، اور دوسری وقت طرف وہ کہ جن لوگوں نے اللہ کے سامنے اپنے سر جھکا دیے، اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیا، اللہ کے رستے پر چل پڑے اور توبہ کر لی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتے اس پر اترتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، کہ تم اب ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، کوئی غم نہیں کرو، تمہیں ہم بشارت دے رہے ہیں، تمہیں ہم خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور ہم تمہارے اس دنیا میں بھی ولی ہیں، ہم تمہارے اس دنیا میں بھی دوست ہیں، اور قیامت والے دن بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ یہاں پہ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو متقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے۔ جہاں پہ فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں اور وہ اس کو سلام کہتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو جو ہے گھیرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا ہے۔ ان محفلوں میں فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ ذکر کرتے ہیں، جب یہ دعا مانگتے ہیں تو وہ آمین کہتے ہیں۔ بغیر دیکھے مجھے یاد کر رہے ہیں، جاؤ تم ان کا نام جنتیوں میں لکھ دو، جاؤ ان کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ اے لوگو، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو پوری طرح قبول کر لو اور اسلام کو اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کر لو تاکہ تمہارے اوپر بھی فرشتے اتریں، جیسے اللہ نے یہاں پہ فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے، اس کے اوپر وہ جم گئے، اس کے اوپر وہ استقامت انہوں نے حاصل کر لی، تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے، ان کو جو خوشخبریاں دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے۔ اور یہ کفار کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کا نہ اس دنیا میں کوئی مددگار ہوگا سوائے شیطانوں کے، اور آخرت میں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے اسی مضمون پہ چلتے ہوئے جو ہے آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ باطل کو اس کی طرف کی کوئی راہ نہیں ہے، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے، کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منکر ہو گئے، جو لوگ اللہ کے انکاری ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا، جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی رستہ نہیں دیتا، ان کے لیے باطل کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو آگے کوئی رستہ ملتا ہے، نہ ہی ان کو پیچھے ملتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اور یہ سب کچھ یہ قرآن جو ہے اتارا ہوا ہے حکمت والے کا، خدا کا، رب تعالیٰ کا یہ قرآن اتارا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ برحق ہیں، امین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ مومن نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں قرآن جمع کرنے کا اور ارشاد کرنے کا کام سپرد نہ کرتا۔ جو یہ کہے کہ صحابہ کرام نے اس میں کوئی کمی بیشی کر دی ہے تو وہ دراصل تحریف قرآن کا قائل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ تو تحریف قرآن کا قائل جو ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت فرمائی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ قرآن کریم ہر طرف سے محفوظ ہے۔ اس آیت کا جو مطلب ہے حقیقی معنوں میں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہر طرف سے محفوظ ہے، اس کو پڑھنے والے قاری ہیں، اس کے حافظ بھی ہیں، اس کو سمجھنے والے علماء بھی ہیں، عربی کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ اس کی عربی کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی قرآن کو ملی۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، 25واں سپارہ شروع ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم
اسی پر حوالہ ہے، اور کوئی پھل اپنے گلاب سے نہیں نکلتا. یعنی کہ قیامت جب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایگزیکٹ ٹائم یہ نہیں بتا فرمایا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، لیکن آپ کو فرمایا گیا کہ اس کو کھولنے کی، اس کو بتانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ تفسیر روح البیان میں ہے، اور کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم عطا فرمایا، اور حضور نے قیامت کی علامات بتا دی. اس کا دن اور تاریخ اور مہینہ بھی بتا دیا کہ یہ جمعہ والا دن آئے گا، قیامت جمعے کے دن آئے گی، اور یہ محرم کا مہینہ ہوگا اور 10ویں تاریخ ہوگی. اگر یہ حضور کو علم نہ ہوتا تو حضور قیامت کی یہ نشانیاں نہ بتاتے. اور صرف یہ نہیں بتایا کہ کون سے سال میں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس راز کو چھپانا مقصود تھا، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم نہیں دیا. اصل بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہے، اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. آگے آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُرِيهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. فرمایا کہ ہم خود دکھا دیں گے ان کو، ہم انہیں دکھا دیں گے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں خود ان کے اندر دنیا بھر میں، اور خود ان کے اپنے جسموں کے اندر، حتیٰ کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک رب جو ہے اس کا کلام وہ حق ہے. تو ان آیتوں سے مراد دنیا کی ساری چیزیں ہیں، یا پھر اس کے علاوہ لاکھوں صفتیں. اور یہ ساری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جا بجا رکھی ہیں. آج سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود آپ صرف انسان کی جو آنکھ ہے ذرا اس کی ذرا دیکھ لیجیے. آج میکسیمم کتنے میگا پکسل کے کیمرے بن چکے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے باوجود وہ انسان کی آنکھ کی جو اس کی طاقت ہے، اس کا وہ عشر اشیر بھی نہیں ہے، اس کا 10واں یا 20واں حصہ بھی نہیں ہے، اس کی اتنی پرسیجن ہے. اسی طریقے سے اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، اور ان آیتوں سے ان چیزوں کی نشانیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جانتے ہیں. علامہ اقبال نے اسی سے ریلیٹڈ ایک شعر لکھا تھا، فرمایا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود ہے الکتاب، گنبد آب گہنا تیرے رنگ محیط میں ہے حباب. یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ اسی کے اندر ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو حدیث پاک بھی آتی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. جب انسان اپنی عادتوں کو، اپنے طریقوں کو، اپنے نظام کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. آیت سورہ الشورى، یہ سورہ الشورى ہے، اور یہ 42 اس کا نمبر ہے. یہ مکہ کی سورت، مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 53 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے وحی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے پہلوں کی طرف. اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، اور وہ بہت بلندی والا اور بڑی عظمت والا ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، العلی اور العظیم، دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، یعنی کہ قیامت آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو آسمان اوپر سے پھٹ جائیں گے، اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، ہر وقت اس کی پاکی اور اس کی حمد بولتے ہیں. اور جو کوئی زمین والے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. ابھی ہم پچھلی صورت میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. سورہ شورا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر یہ 5 ہے، فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہ یہ جو زمین کے اندر مسلمان ہیں، جو زمین کے اندر مومنین ہیں، یہ ان کی شفاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس
اللہ کے پاس ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شفاعت ملائکہ برحق ہے، کہ فرشتے بھی جو ہے مومنوں کی شفاعت کریں گے، اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی اجازت دی ہے، اسی لیے تو یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش اور ان کی شفاعت اور ان کی مغفرت مانگ رہے ہیں، اور آج وہ ابھی سے ہی مسلمانوں کی شفاعت کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے لوگ ہیں جن کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے اس کے اوپر وہ کویسچن ریز کرتے ہیں؟ تو پھر ان کو کیوں اس بات پہ شک ہے کہ ہمارے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق عطا فرمایا، اور انشاءاللہ العزیز ان کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور وہاں پہ وہ اپنے بندوں کی، اپنے امتیوں کی، اپنے گناہگاروں کے لیے وہ شفاع کریں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ wants to forgive Muslims and مومنین، اور اسی لیے تو اس نے ابھی سے فرشتوں کو فرما دیا اور ان کو اجازت دے دی کہ ان کے لیے بخشش مانگو۔ اللہ کے حکم سے تو وہ کر رہے ہیں، اس کے حکم سے تو وہ تسبیح کر رہے ہیں، اسی کے حکم سے اس کی حمد کر رہے ہیں، اور اسی کے حکم سے وہ مومنین کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں۔ حضور کو اگر راضی کرنا ہو تو حضور کے غلاموں کی مدد کرو، حضور کے جو امتی ہیں ان کی مدد کرو اور ان کی ہیلپ کرو، تو اللہ کے پیارے حبیب راضی ہوں گے۔ اس سے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ آیت کا تعلق عقیدے سے ہے۔ کوئی شخص، دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی شخص، کوئی ہستی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کی مثال ہے، کہ وہ اللہ جیسا ہے، یا اللہ کو آپ کسی چیز پر مثال دے دیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیٹیگوریکلی فرما رہا ہے کہ اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے جو ٹریجرز ہیں، جو اس کے خزانے ہیں، اس کی جو کیز ہیں، اس کی جو چابیاں ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ آسمانی خزانوں کی چابیاں اور جو زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، رب ہی اس کا مالک ہے، وہی اس کے کنٹرول میں، اس کا مالک وہی ہے، اور رب مالک ہے، لیکن رب جو ہے وہ ٹریجرر نہیں۔ جیسے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، وہ اپنے منسٹرز کو دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اس کی حکومت ہر چیز کے اوپر ہے، لیکن اس کے حکم سے جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں ان کو وہ ڈیوٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، کہ میرے رب نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ یعطی، کہ بے شک اللہ عطا کرتا ہے، مجھے عطا کرتا ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے، اللہ کی حکومت وہی ہے، وہ بلا شرکت غیرے، وہ خدا ہے، اس کی کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے خزانوں میں سے عطا فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ خزانے اس نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں اپنے خزانوں میں سے، اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے بڑا سخت ہے، وہ بڑی مشکل ہے ان کے لیے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کو وہ چن لیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اپنی قربت اور اپنی جو معرفت ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہر بندے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر آیت نمبر 19 میں فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، ان کے اوپر نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور ان کو رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، جتنا عطا فرماتا ہے۔ وہ بڑا قوی، بڑی طاقت والا، بڑی قوت والا اور بڑی عزت والا ہے۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ ہے کہ وہ خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ گڈ نیوز، خوشخبری دے رہا ہے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وعدہ کرتا ہے، ان کو بخشش کا اور مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو اے حبیب آپ ان کو کہہ دو، اس آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا، آپ ان کو فرما دو کہ میں تم سے کوئی جو ہے جو اللہ کے دین کی میں خدمت کر رہا ہوں اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا،
تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، الا المودۃ فی القربا، مگر یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہ حسنا، اور جو کوئی نیک کام کرتا ہے ہم اس کے لیے اس میں اور زیادہ اس کو بڑھا دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے اور وہ بہتر جاننے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 28 میں تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا رزق وسیع کرتا ہوں، جس کے لیے جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور پھر فرماتا ہے کہ میں آسمان سے بارش برساتا ہوں، اس کے بعد کے لوگ جب نا امید ہو جاتے ہیں تو میں پھر بھی ان کو بارش عطا فرماتا ہوں، اس سے ان کا رزق جو ہے ان کو ملتا ہے اور زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 46 میں 36 میں فرمایا کہ کسی شخص کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بندہ بھاگ نہیں سکے گا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بچ جائے گا تو وہ بھاگ نہیں پائیں گے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ بس اسی دنیا میں ملا ہوا ہے، اور وما عند اللہ خیر و ابقا، اور وہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی کہ اے کافرو، اگر تم یہ دنیا کے مال سے ڈرتے ہو، یہ دنیا میں تمہیں جو کچھ ملا ہوا ہے تو یاد رکھو کہ یہ بس اسی دنیا کی نعمتیں تمہیں مل گئی، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ایمان لانے والے نہیں تو یہ جان جاؤ، یہ سمجھ لو، یہ پہچان لو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس دنیا کے مال سے بہتر ہے، وہ اس دنیا کے مکانوں سے، جو دولت سے، جائیداد سے اور اس مال و متاع سے بہتر ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اگر تم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہو۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، تو جب ان کے اوپر یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر مومنین کی بات کر رہا ہے، نیک لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، جب تک وہ اپنے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں کہ قتل کرنے سے، زنا کرنے سے اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچتے رہتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بخشنے والا ہے۔ اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، when they get angry، جب غصے میں آتے ہیں تو اس وقت وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں اور وہ معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز قائم کی، اور جب کوئی ان کے اوپر کوئی ضرورت پڑتی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو ان کا کام یہ ہے کہ آپس میں وہ مشورہ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر وہ کوئی کام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی بات فرما رہا ہے، فرمایا کہ میں ان کو بخشنے والا ہوں۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو جس نے معاف کر دیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اسی میں آگے چلتے ہوئے جو ہے یہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اگین پیچھے سے جو بات چلتا ہوا سیم مضمون چلتا ہوا آ رہا ہے کہ کفار کی بات ہو رہی ہے، ان کو بتایا گیا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ تمہیں حساب دینا پڑے گا، عذاب دیکھنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اگر وہ تم سے منہ پھیرے، اے حبیب اگر آپ سے وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ You will not be asked about these people's deeds، کہ اب تمہارا کام ان کو صرف بات سنانی ہے، ان کو تبلیغ کرنا ہے، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں۔ ان علیک الا البلاغ، مگر آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ اور جب ہم آدمی کسی انسان کو جو ہے اپنی رحمت دیتے ہیں، اس پر نعمتیں دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، رزق ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ جو کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے جو کہ خود ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یہی یہاں پہ فرمایا کہ جو عمل انہوں نے پہلے سے کیے ہوتے ہیں تو اس کا یہ بدلہ ہوتا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی کبھی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی ان کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، کبھی ان کا مال خراب ہو جاتا ہے، کبھی اولاد مر جاتی ہے، کبھی ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ انسان کے گناہوں کی شامت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر یہ آ جاتا ہے، تو اس وقت وہ پھر بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں
ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، اس میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے بندے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس میں وہ گلے شکوے نہیں کرتے، ہر حال میں اللہ پر راضی رہتے ہیں، تو ان کے ان امتحانوں کی وجہ سے، ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ پھر کفار جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے اس معاملے کی رد کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 49 میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی سلطنت اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی پوری قدرت اور طاقت اس کے پاس ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، اپنی رحمت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، اس کو بیٹے بھی دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ سارا کے سارا جو قدرت ہے، یہ سارے کا سارا جو علم ہے، جو سارے کے ساری یہ طاقت ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کسی آدمی کو تو یہاں سے جو ہے یہ بات پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو بیٹی دے دے، کس کو بیٹا دے دے، اور کس کو بیٹی بھی دے دے اور بیٹے بھی دے دے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ انسان کی جہالت ہوتی ہے اگر کوئی بیٹی کے پیدا ہونے پر دکھ کرتا ہے، اور یہ انسان کی جہالت ہوتی ہے اگر بیٹی یا بیٹی پیدا ہونے پر اگر کوئی اس بچے کی ماں کے اوپر ظلم کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ میں دیتا ہوں جس کو جو چاہے عطا کروں، اور اگر کوئی بچے بچی پیدا نہ ہونے پر اپنی بیوی کو یا کسی اور کو یہ تانے دے، تو اسی طریقے سے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ جس کو چاہے جو چاہے اور جتنا چاہے عطا فرما دے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگتا رہے، بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے اور اس سے اپنی امید رکھے اور اس سے مانگتا رہے۔ تو یہاں سے اسی طریقے سے یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ڈاکٹر کے علاج سے جو ہے مریض کو شفا دیتا ہے، حالانکہ شفا دینے والا تو وہ خود ہے، لیکن جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مریض کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا سے اپنی مخلوق کو، بعض اوقات بندوں کو وسیلہ بناتے ہوئے، اللہ کے نبی کو وسیلہ بناتے ہوئے کسی کو جو ہے وہ اولاد عطا فرما دیتا ہے یا اور نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، مال و دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت طلحہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ان کا گھر جو ہے وہ اولاد سے بھر گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جس کو چاہیں عطا کر دیں اور غنی کر دیں، یعنی کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اس کے حبیب بھی غنی کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول جس کو چاہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری بات جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ یہ سورہ الشورى ختم ہوتی ہے، آگے سورہ الزخرف شروع ہوتی ہے۔ الزخرف جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں 89 جو ہے وہ آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ حامیم والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم ہے، کہ اس قرآن پاک کی قسم ہے، انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس کو قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ ایک تو یہ کہ قرآن شریف پہ کہ ہم نے اس کو، بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی اور حکمت والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اصل حالت میں لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور آپ کی زبان اقدس سے پوری دنیا کو قرآن جو ہے یہ ملا۔ تو اس کا ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ایک تو یہ کہ قرآن پاک پہلے سے لوح محفوظ میں محفوظ ہے،
پھر وہاں سے نقل ہو کر کاپی ہو کر وہاں سے 23 ایئرز میں سلولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قریب یہ قرآن پاک تمام کتابوں سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آیت نمبر 13 میں وہ مشہور زمانہ آیت ہے اور دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مسنون ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب تم اپنی سواری پر بیٹھ جاؤ، کہ جب آپ کسی اپنی سواری کے اوپر، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گاڑی ہے، جہاز ہے، موٹر سائیکل ہے، کسی چیز کے اوپر آپ بیٹھ جاتے ہو، سائیکل ہے جس کے اوپر بیٹھ جاتے ہو، تو اس وقت کیا کرو، وَتَقُولُوا، اس وقت تم کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 13 ہے کہ اس سواری پر بیٹھنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی پاکی ہے جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا، ادروائز یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں طاقت ان کو دی ہے، ایلیفنٹ ہے، ہاتھی ہے، سانپ ہے، جو ہے شیر ہے، گھوڑے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، لیکن انسان کے مخالف میں ان کے پاس جرت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے کنٹرول میں کر دیا ہے۔ اونٹ ہے، بیل ہے، یہ بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے طاقت والے جانور ہیں جو انسان کے کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی سواری پہ بیٹھو، آج کل کی جو ماڈرن سواریاں ہیں، گاڑی ہے، جہاز ہے، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جائے، اور اگر آپ کشتی پر سوار کریں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا پڑھتے تھے جو نوح علیہ السلام نے پڑھی تھی، وہ کیا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اس وقت یہ دعا جو ہے پڑھی جائے کہ جب آپ کشتی وغیرہ پر یا جہاز وغیرہ پر بیٹھتے ہیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور جب آپ دوسری سواری پر، خشکی والی سواری پر بیٹھتے تھے، تو پھر یہ پڑھی جائے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس میں پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کفار کی اور مسلمانوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ فرما رہے ہیں، ان کا بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے آگے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے پاس، ان لوگوں کا بس چلے تو یہ لوگ چاندی کے گھر بنا لیں، اور سونے کے جو ہے اپنے لیے دروازے اور چاندی کے تختے بنا لیں جن پر یہ تکیہ لگائیں، اور یہ لوگ اس کو دنیا کے جو مال و دولت ہے یہ ان کے لیے زینت ہے، یہ اسی دنیا میں رہنے کا سامان ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، لیکن آخرت میں جو ثواب ہے، آخرت میں جو جزا ہے، وہ اللہ رب العزت کے پاس وہ متقین کے لیے ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، یہ آیت نمبر 36 ہے، تو فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی جو ہے اس کی کتابوں سے اور اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور روز قیامت وہ شیطان بھی اس کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ شیطان ساری زندگی اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کو غلط رستوں پہ لگاتا رہتا ہے، اور وہ انسان اس شیطان کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، وَإِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِیل، کہ وہ اللہ کا بندہ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ہم نے ان پر یہ احسان کیا، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک خاص معجزہ بنا دیا، خاص نشانی بنا دیا۔ تو یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان ہے اس کو بیان فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو وہ خدا ہیں اور نہ ہی وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ صرف اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی ہیں، اور وہ روح اللہ ہے، اور وہ کلمت اللہ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی مرسل ہیں، صاحب کتاب ہیں،
اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور کے مبشر اعظم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پیشگوئیاں کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں دی، اور اپنی قوم کو کہا کہ جب وہ آئیں گے تو تم نے ان کا نام احمد ہوگا، اور وہ کھجوروں والی سرزمین میں رہیں گے تو تم ان پر ایمان لے کے آنا۔ تو یہ ساری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جو ہیں انہوں نے کی، اور ان کی خاص نشانی جو ہے وہ یہ ہے، ان کو دنیا کے لیے، جہان کے لیے ایک معجزہ بنایا کہ بغیر باپ کو ان کو پیدا فرمایا، اور یہ رہتی دنیا تک جو ہے ایسا کوئی اور نظیر نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 67 میں جو ہے جب یہاں پہ پھر قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب گہرے دوست، جہاں پہ اس دنیا میں آپ بڑے آپس میں گہرے دوست بناتے ہیں ایک دوسرے کو، تو جب سر پہ مصیبت پڑے گی قیامت والے دن تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے، اور ایک دوسرے کو تانے دیں گے، ایک دوسرے کو لڑیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ غلط کام کیا، ایک دوسرے کو وہ غلط کام کرنے پر، غلط راستے پر لے جانے پر ایک دوسرے کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے، اور ایک دوسرے کے وہ دشمن بن جائیں گے۔ مگر جو پرہیزگار ہیں، الا المتقین، پرہیزگار ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔ اور یہ لوگ ہیں جب یا عباد لا خوف علیکم، ان پرہیزگاروں کو کہا جائے گا کہ میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی تم پر کوئی غم ہے، اور تم وہ ہو کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تم لوگ مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنہ، آیت نمبر 69 اور 70، فرمایا کہ ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، تم بھی داخل ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائیں، اور یہ یہاں پر تمہارے لیے دعوتیں کی جائیں گی، تمہارے لیے خاطر مدارت کی جائے گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور ان کے اوپر سونے کے پیالوں میں ان کو مشروب پلائے جائیں گے، اور ان کے جو نوکر چاکر ہیں وہ ان کے ارد گرد پھریں گے، اور جو کچھ ان کو کھانے کا دل کرے گا اس وقت ان کو ملے گا، جس چیز کو جو دیکھنے میں آنکھوں کو اچھا لگے گا اور اس کی لذت ان کو اچھی لگے گی، اور اس جنت میں، اس عیش میں، اس دعوت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اس میں پھلوں کی کثرت ہوگی جس میں سے تم کھاؤ گے، لیکن یاد رکھو ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین، جو مجرم ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، جو گناہگار ہیں، جو اللہ کے کلام کو جھٹلانے والے ہیں، وہ لوگ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ کے نبی پر اور اللہ کی کتاب پر جھوٹ کرنے والے ہیں، تو اس دن وہ مایوس ہو جائیں گے، وہ جہنم میں مریں گے، جہنم میں رہیں گے ساری زندگی، ان کے لیے وہاں پہ موت نہیں آئے گی، ان کا عذاب کم نہیں ہوگا، وہاں پر وہ جلتے رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم سارا کچھ جانتے ہیں جو تم اپنے دلوں میں سوچتے ہو۔ آیت نمبر 80 کے اندر فرمایا کہ تم اپنے دلوں میں بھی جو سوچتے ہو ہم وہ جانتے ہیں، ہم تمہارا حساب کرنے والے ہیں۔ تم ایک دوسرے کے ساتھ آہستہ بات اور آہستہ مشورے کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، تو جان لو کہ ہمارے فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، کہ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ Everything is being recorded in a log and you will see that log on day of judgment۔ تو نامہ اعمال تم کو دیا جائے گا۔ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، کہ تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بچہ ہوتا تو پھر سب سے پہلے تو ہم اس کی عبادت کرتے، یعنی کہ یہ بات پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بچہ ہو یا اللہ کی کوئی اولاد ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی کو شریک نہیں بنایا، نہ اس کی بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے۔ تو اگر کوئی ہوتا تو پھر ہم اللہ کی پوجا کرتے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، اور اسی رب کی پاکی ہے اور اسی رب کی تعریف ہے جس نے، جو کہ عرش کا رب ہے اور ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس سے آگے سورہ الدخان شروع ہوتی ہے۔ الدخان یہ سورہ نمبر 44 ہے، 59 اس کے اندر ورسز ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں، چھوٹی سورہ ہے۔ دخان کہتے ہیں سموک کو، اور اس صورت کے اندر خاص قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین میں دھواں پھیل جائے، اور اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی قسم کھا رہا ہے۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک برکت والی رات کے اندر۔ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم،
اب یہ جو برکت والی رات کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو مفسرین بتاتے ہیں کہ یا تو یہ لیلۃ القدر ہے کہ جس میں ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرما دیا تھا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وحی کی گئی، اور یا پھر یہ کہ شب برات ہے جو کہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے کہ جب اس میں اس رات میں اس کو اتارا گیا، اور اس کے علاوہ ہر کام کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ کس شخص نے مرنا ہے، کس بچے نے پیدا ہونا ہے، رزق کا معاملہ، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو اس کے بعد آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 10 کے اندر، اس سے پیچھے کہ وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ہدایت کو جھٹلاتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے، دین پر آتے نہیں ہیں، تو پھر فرمایا کہ تم اس دن کے منتظر رہو، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، پھر انتظار کرو، ویٹ فار دیٹ ڈے، کہ جب آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا دھواں جو ہے وہ پھیل جائے گا، پوری دنیا میں دھواں پھیل جائے گا، اٹ ول بی اسموک ایوری ویئر، اور وہ سموگ ہوگی یا سموک ہوگا، بہت گہرا تھک دھواں ہوگا، اور وہ دھواں جب وہ پھیل جائے گا تو پھر اس دھویں کے جو ہے وہ پھیلنے کے بعد جو ہے وہ سب لوگوں کو وہ ڈھانپ لے گا، پیپل ول بی کورڈ ان دیٹ اسموک، اور یہ ایک بڑا دردناک عذاب ہوگا، ایک بڑی تکلیف والی چیز ہوگی، اور پھر یہ لوگ بات کریں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جب یہ قیامت کھل جائے گی ان کے سامنے کہ اب قیامت آ گئی ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کر دے، اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، اور ہم اب ایمان لانے والے ہیں، انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، کہاں سے ہوا انہیں نصیحت ماننا، حالانکہ ان کے پاس تو صاف بیان کرنے والا رسول تشریف لایا تھا، کہ اب یہ ماننے والے کیسے بن گئے حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا۔ تو یہ جو دھواں ہے جس کی بات کی گئی، یہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، مشرق و مغرب اور پوری دنیا میں یہ پھیل جائے گا۔ اس دھویں سے جو مسلمان ہیں ان کو صرف ایک نزلے زکام کی طرح کی کیفیت ہوگی، تھوڑی بہت ان کو تکلیف ہوگی، اور کافر جو ہیں اس سے بے ہوش ہوں گے، مدہوش ہو جائیں گے، یا پھر وہ دھواں ہے جو کہ عرب میں پہلے پھیلا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو وہ دیکھنے میں پورے آسمان کی طرف وہ دھواں پھیل جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا ایک دفعہ پھر تیسری عالمی جنگ کی طرف چلی جائے، اور جو ہے وہ ملک جو ہے آپس میں ایک نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، یا کہ ماڈرن جو اتنے ہی سخت قسم کے ہتھیار ہیں ایک دوسرے پر استعمال کیے جائیں، تو پوری دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تابکاری پھیل جائے، اور وہ تابکاری جو ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہو کہ وہ بڑی درد والی چیز ہوگی۔ اب یاد رکھیں کہ جاپان پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد ابھی تک ان کے جو پیدا ہونے والی نسلیں ہیں ان میں بچے جو ہیں وہ ان کو کوئی کینسر کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ دھواں کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، لیکن قرین کے آس یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ ان کی آپس میں کوئی جنگ ہو جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی اس دھویں کو لے آئے، آتش فشاں پھٹ جائے یا کچھ اور معاملہ ہو جائے اور پوری دنیا میں یہ دھواں پھیل جائے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں جب ان کے اوپر کھل جائے گی قیامت تو پھر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس وقت تو ایمان نہ لائے جب تمہارے اوپر اللہ کے نبی آئے تھے، اور پھر جب اس کے علاوہ جو ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی، اور جب وہ تبلیغ کرتے رہے یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ مجرم ہیں، یہ میرے اوپر تیری جو رہنمائی ہے، تیری جو ہدایت ہے، تیرا جو دین ہے اس پر یہ عمل نہیں کرتے، اس پر اسلام پر عمل، جو میری دعوت ہے اس کو قبول نہیں کرتے، کلمہ پڑھتے نہیں ہیں، شرک ہے، مشرک ہے، تو ان کو تو غرق کر دے۔ تو یہ یہاں پہ جو بات ہے دراصل موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ہے، اور اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور فرعون کو اور اس کے لشکروں کو اور اس کی ساری آرمی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس دریا کے اندر جو ہے وہ ڈبو دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے علم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ساتھیوں کا موت کا وقت بتا دیا تھا، ان کی جگہ بھی بتا دی تھی اور ان کی کیفیت بھی بتا دی تھی،
اور پھر یہ بھی فرما دیا تھا کہ جب تم اس دریا کے پاس جاؤ تو اس کے اوپر ڈنڈا مارو، وہ دریا کا پانی پھٹ جائے گا، تم اس میں چلے جانا، تو پھر اس پانی جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہوگا اور یہ لوگ اس کے اندر جا کر مریں گے۔ تو اس کے جہاں پہ ڈوبنے کی بات جو ہے وہ ان کے لشکروں کے ڈوبنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ پھر قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 40 کے اندر، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، وہ فیصلہ کا دن ہے، قیامت والا دن، ایک خاص وقت والا دن، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں اس بات کو غور سے سمجھیے، اپنے دوست اور جو ہے اپنی کمپنی اس کو غور سے اور سوچ سمجھ کر بنائیں، ہر ایرے ویرے کو دوست نہ بنا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے کو آپ دوست بنا لو، کسی ایسی کو سہیلی بنا لو کہ جو آپ کو اللہ کے دین سے دور کر دے، جو آپ کو شیطان کے رستے پر چلا دے اور اللہ اس کے حبیب کے دین سے دور کر دے، تو پھر وہ قیامت والے دن جو ہے ایسے دوست کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ چلا کرو۔ پھر اس سے آگے جو ہے وہ دوزخ میں جو دوزخی ہوں گے ان کی خوراک، یعنی کہ جو ہم نے کل بھی بات کی، کیکٹس ان کو دیا جائے گا، ابلتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، تو ان کے بڑے عذاب ہوں گے۔ اور پھر آیت نمبر 51 میں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، امن والی جگہ پر ہوں گے جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں اور متقین ہیں، باغوں میں ہوں گے اور چشمے ہوں گے وہاں پہ، اور ان کو بڑے ہی پیارے خوبصورت لباس ملیں گے پہننے کو، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کی شادیاں کروائے گا وہاں پر، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو حوریں عطا فرمائے گا، ان کی بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی، اور وہ جو چاہیں گے وہ کھائیں گے، اور ان کو کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا، امن و امان سے رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، تو یہ ان کے رب کا بہت بڑا فضل ہوگا ان کے اوپر۔ ذالک هو الفوز العظیم، تو بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے کہ یہ لوگ سمجھیں، تو تم انتظار کرو۔ اب وہ بھی کسی انتظار میں، یعنی کہ جو کفار آپ پر ایمان نہیں لائے وہ انتظار کرتے رہے، ہم ان کے اوپر عذاب لے کے آئیں گے قیامت والے دن۔ اور پھر آگے سورہ الجاسیہ آتی ہے، یہ آخری 2 صفحوں کا بیان، اس کے بعد ہم آج کا جو ہے وہ درس یہاں پہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ سورہ جاسیہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ عزت والے اور حکمت والے کی طرف سے ہے، بے شک زمین و آسمان میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں، وما یبث من دابۃ آیۃ لقوم یوقنون، اور وہ جو جانور بھی اس نے پھیلا دیے ہیں پوری دنیا میں، اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اور جو دن کو اور رات کو بدل دیتا ہے، کبھی رات آ جاتی ہے کبھی دن آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہے، بھیجتا ہے نیچے، اور تمہارا رزق بھیجتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، کہ وہ اس زمین میں مری ہوئی زمین کو، یعنی کہ جس میں کوئی فصل نہیں ہوتی، اس پر بارش برساتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، تو یہ اسی کی نشانیاں ہیں۔ وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، تو یہ نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ تو یاد رکھیے اس آیت مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے کہ سائنس کا علم ایک لوگوں میں ایک متھ بنا ہوا ہے، لوگوں نے خود سے ایک بات بنا لی ہوئی ہے کہ اگر آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو آپ کو بڑا ثواب ملے گا، اور دنیا کا علم جو ہے، یعنی کہ اس کو دنیا کا علم کہتے ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، بایولوجی ہے، تو کیمسٹری ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سکول کالج یونیورسٹی کا علم جو ہے یہ بالکل بے فائدہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں میں غور کرو، ذرا سمجھو تو صحیح، اور یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سائنس، فلسفی اور میتھمیٹکس اور یہ جو ٹیکنالوجی اور ماڈرن جتنا بھی علم ہے، کہ یہ سب علم حاصل کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، یہ بھی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس میں آیتیں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سمجھو۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر تم اللہ اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لاؤ گے؟
اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو بڑے گناہگار ہیں جنہوں نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے۔ آج اگر چاند گاڑی چاند پہ چلی گئی یا لونر وہیکل جو ہے اس سے بھی آگے چلی گئی، مریخ پر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان مسخر کر دیے۔ تمہارے اندر اتنی قابلیت تو ہو، تم اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کر لو تو تمہارے لیے ان آسمانوں پر، ان چاند ستاروں پر جانا تمہارے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو اس میں نشانیاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے، غور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مراقبہ کرنا، غور کرنا، سوچنا اللہ کے دین میں اور ریسرچ کرنی، یہ جو ہے اللہ کی اس میں مرضی ہے۔ لیکن دنیا کی فکر، ہر وقت انسان دنیا میں پڑا رہے کہ میں اپنے مال کو کیسے زیادہ کروں، اور وہ ایسی فکر جو کہ رب کی یاد سے دور کر دے، تو وہ پھر فکر جو ہے وہ اللہ کو بندے سے دور کرنے والی ہے، وہ اچھی نہیں ہے۔ خیال رہے کہ خالق میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خالق کی جو مخلوقات ہیں اور خالق نے ہمارے لیے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سوچنا جو ہے، یہ فکر جو ہے یہ بالکل عبادت ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اگر آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی صفتوں کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہو تو پھر یہ بھی عین عبادت ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں فکر اور تدبر کرنا، اس کو سوچنا، اس کے بارے میں اس کے اوپر ریسرچ کرنا، یہ بھی عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ عطا فرمائے تو وہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، یعنی کہ جن لوگوں نے برے کام کیے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی، جنہوں نے گناہ کیے، ظلم کیے، تو فرمایا کہ جنہوں نے یہ برائیاں کی، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو تم جیسا کر دیں گے؟ کیا ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے؟ تو فرمایا کہ ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہو جائے گی۔ یہ کتنی ہی بری بات کرتے ہیں۔ تو کفار مکہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت اگر آئی بھی، پہلی بات تو یہ مانتے نہیں تھے، اگر آئے گی بھی قیامت تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے اچھی حالت میں ہوں گے، جیسے یہاں ہے ویسے ہی وہاں پہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کا یہاں پہ رد فرما دیا کہ یہ جو ایمان والے ہیں اور جو بے ایمان ہیں، جو کافر ہیں، وہ برابر نہیں ہوں گے۔ نیکیاں کرنے والے اور برائیاں کرنے والے برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرتا ہے اور وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور اسی لیے اس نے فرمایا والی تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، ہر جان اپنے کیے ہوئے عمل کا بدلہ پائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہی نفس کے ذریعے خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو پھر آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان ہے، وہ اسی کی حکومت ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، قیامت قائم ہوگی باطل والوں کی، اس دن ہار ہے، یعنی کہ کفار اس دن ہارے ہوئے ہوں گے، they will be the losers۔ تو اس وقت وہ اپنی افسوس کر رہے ہوں گے، اور اس دن تم دیکھو گے کہ ہر گروہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا۔ وَتَرَا كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، جاسیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وہ گھٹنوں کے اوپر، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ جو ہے اس وقت وہ بیٹھے ہوں گے اور اپنے نامہ اعمال کی طرف ان کو بلایا جائے گا۔ اس دن تمہیں تمہارے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے گا۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، آیت نمبر 29، کہ یہ کتاب ہے، یہ جو تمہارے اوپر یہ لاگ ہم نے جو دنیا میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ تمہارے جو بھی کام کرتے تھے وہ لکھے ہوئے تھے، اس دن تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں کہتی، یہ سچ کہتی ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم لکھتے رہے تھے جو کچھ تم کرتے رہے، کہ جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے رہے وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔
اور یہی کامیابی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے تو ان کو فرمائے گا کہ تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھی، کہ تمہارے پر قرآن پڑھ کر تمہیں سنایا جاتا تھا اور تم پھر اس سے تکبر کرتے تھے اور اس سے منہ موڑتے تھے، تو تم لوگ ہی مجرم تھے۔ اور پھر جب کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہمیں کیا پتا قیامت کیا ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں مانتے، تو ہم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ ان پر یہ کھل گئی ان کے کاموں کی برائیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں، ان کے گناہوں کو ان کے سامنے کھول دیا اور ان کو گھیر لیا اللہ کے عذاب نے، جس کا یہ مذاق بناتے تھے، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آیت نمبر 34 ہے، فرمائے گا کہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ فرمایا جائے گا کہ آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے اس دن کو ملنے سے بھولے ہوئے تھے۔ یعنی کہ ان لوگوں نے اللہ کو اس دنیا کے اندر بلا دیا تھا، اللہ کے اس رسول کو بلا دیا تھا، اللہ کے دین کو بلا دیا تھا، قیامت کو بھول گئے تھے، یہ لوگ مرنا بھول گئے تھے، ہر چیز کو بھلا کر یہ ظلم اور تعدی اور حرص اور حوث اور شرک اور ہر طرح کے غلط کام میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے تمہارے حال پر، تمہاری کوئی خبر لینے والا نہیں ہوگا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تم میری آیتوں کا مذاق بناتے تھے، اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی میں بھول گئے تھے، تم دنیا کے فریب میں پھنس گئے تھے اور تم سمجھتے تھے کہ تم ہمیشہ وہاں پہ رہو گے۔ تو آج اس آگ میں سے کوئی تمہیں نکالنے والا نہیں ہے، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو منانے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ساری خوبیاں ہیں، اسی کے لیے حمد ہے، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، اور اسی رب کی ساری خوبیاں ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ساری کبریائی، ساری بڑائی اسی کی ہے، آسمانوں اور زمین میں وہی عزت والا اور وہی حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج 25واں سپارہ ختم ہوا، سورہ الاحقاف انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، اور میں ابھی دعوت دیتا ہوں محمد ابراہیم صاحب کو کہ آ کے آپ کو انگلش کی سمری جو ہے وہ بیان کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Today we cover the 24th juz, and we discuss Surah Mu'min, which is a surah that was revealed in Makkah. It has 85 verses and 9 ruku. Allah begins the surah by saying that we have brought this book from Allah, and His sign is that He forgives the sinful, and He accepts truthful repentance. Otherwise His punishment is severe, and that there is no God but Allah, and that He gives His bounties to His followers. Allah then describes the angels that do tawaf around the arsh of Allah, the throne, and they continuously are performing zikr of Allah, and they speak praises towards His purity, and they reaffirm their faith in Allah. And they pray as well for the mu'min and Muslim of this dunya. So if you are truly a Muslim or a mu'min of this dunya, you will be part of the du'as of these angels. And Allah has described in the Quran how shafa'at and intercession is not for the kafir, however it is available towards the mu'min by angels and the Rasul. And Allah says that the actions of us that we perform, they are available to Allah by His sight. And that day nothing will be hidden from Allah, who is the all-knowing. And Allah will ask, for who is His kingship? And the response will be for only Allah. And Allah will command the angel Israfil to destroy and end everything with one blow of trumpet, including himself. And then with another blow, Allah will then recreate Israfil, and then the trumpet will be blown again, and everything will come back. Allah knows what deeds and thoughts and feelings that you have within you. And this concludes with Surah Mu'min, and we talk, after this Allah then talks about the story of Musa alayhi salam within Surah Mu'min. He describes how under Fir'aun, a mu'min from Fir'aun's people declared his faith. He said to Fir'aun that you will kill Musa alayhi salam for the simple fact that he is proclaiming his tawheed,
but he has brought signs and miracles, and that if he is lying, the detriment is only to him. However, if he is truthful, you and your people will benefit. And the mu'min said that your kingship is in this life and on this land, but what will you do on the day of the terrible punishment? And Fir'aun replied to this, I will tell you what I know, and I will show you the way that I know to follow. However, the mu'min replied that, O my people, I am scared that you will suffer the same trial as the civilizations of old who had disbelieved. And when that day comes, there will be no one to save you. Whoever Allah leads astray, for them there is no salvation. And Allah then says that near is the moment when Allah's promise will be fulfilled, so you repent and believe. Because repentance after the turning point of the day of judgment and after death will not be accepted. And Allah then describes the story of the mu'min who was fearful of Fir'aun. He left to the city to go to a cave within a jungle. And as he was hiding there, Fir'aun had sent guards to capture him. The animals around him had guarded him, and this was a miracle from Allah. And the men that were sent to kill him and capture him, when they were defeated, and Fir'aun had killed the rest of them to prevent the knowledge of this miracle coming out. Allah then says that He has created the night for us so that we may rest and be pious and pray to Him. However, He has made the day for us to be productive in this dunya. Allah has made the earth habitable for us humans, and He has built the sky as a roof, and our form as humans in perfection. And Allah describes how when someone dies, their tawbah is not accepted after that. And this concludes Surah Al-Mu'min. And after this Surah Sajda begins with 54 ayah and 6 ruku. Allah describes how He, the merciful Creator, has revealed the book, Quran, and He congratulates the believers. But those in ignorance, they will fear it, and there is punishment for them. And those with covers on their hearts, they will ignore the salvation that is present within this book. And those who believe, there for them is limitless bounty. Allah then describes the events of Genesis, or the creation of the universe. He talks about how the 7 levels of the sky, the 7 levels of heavens were made in 2 days. And this lowest sky, which is the one that we see, He beautified it with stars and other things, such as the moon and the sun. And it took Him 4 days to create Al-Ard, which consists 2 days of the earth, and 2 days to make the things that sustain humans who live on the earth. So that involves the trees and the animals that we use. And Allah also describes how the Ruh was created prior 4,000 years to the creation of the bodies of humans. He describes the sky as was like smoke, and then He describes how He called the earth and sky, and they were called to, and they both presented themselves. After this, Allah describes how on the final day of judgment, everything on our body, including our eyes, our ears, our hands, our feet, they will act as witnesses against and for us. And bad people will receive their severe punishment on this day. However, the knowledge of this final day belongs only to Allah and Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. And Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was prohibited from telling us the exact details. However, he did tell us that on the 10th of Muharram, on a Friday, the final day will occur. And with this, the surah ends. And Surah Ash-Shura is a Makkah surah that begins. It is 53 ayahs with 5 ruku. And it describes how everything belongs to Allah. He is Al-Ali and Al-Azim. And He will close the skies. Close is the day that the skies will split open on that final day. And that day, angels will praise their Lord. And they will be praying for the Muslims on the earth. And Allah again repeats what was said in the previous surahs, how the angels will do tawaf around the arsh, and they will pray for the Muslims who are on this earth. And Allah then describes the attributes of Himself, how no one can say that they are like Allah, because there is no one like Allah. He is inconceivable, He is all hearing and all seeing. And all the treasures of as-samawat wal ard, the earth and the heavens, those keys to those treasures belong to Allah. Allah then talks about how He, in continuing surahs, Allah talks about how He chooses whether we have sons or daughters or none at all, and how we cannot hide any deeds from Allah. Allah then refutes the Christians by saying that if He had a son, then the Muslims would also be praying to Him, for He would be a God. However, this is illogical. And Allah describes in Surah Al-Dukhan the events of and the signs of the final day. He swears by this book of light, the Quran, how He revealed this book on a blessed night. He says for us to wait for the day that there will be dark, black smoke across the earth. This will be a sure sign of Qiyamah, and it will cover the entire earth. And that concludes today's summary. Thank you for listening.
جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. یا اللہ پاک تیرے لیے بیٹھے، تیری ہی بات چیت کی، تیرے ہی کلام پاک میں سے سبق سیکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس میں سے ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرما. اللہ پاک اپنے پیاروں کے وسیلہ سے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے اعمال کو، ہمارے اخلاق کو سنوار دے، اپنے نیک بندوں میں ہم سب کو داخل فرما. اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ جو بندے تیرے پاس آ گئے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر تیرے پاس آ گئے، اللہ تعالیٰ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند فرما. اور یا اللہ پاک اپنے کرم سے، فضل سے جو بیمار ہیں یا اللہ جو پریشان ہیں، ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، اور بے رزقوں کو بے رزق عطا فرما. اور اپنے فضل سے یا اللہ پاک سب کے نیک ترین مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد و آلہ وسلم.